تو ایران میں جو عوامی احتجاج کی لہر ہے اس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے، لیکن کیا اصل کہانی وہی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے؟ آج ہم ایک ایسے تجزیے کو کھنگالیں گے جس کا دعویٰ ہے کہ ان مظاہروں کے پیچھے کچھ اور قوتیں بھی ہیں۔ دیکھیں، اس تجزیے کا مرکزی سوال یہی ہے۔ بات یہ ہے کہ عوام کا غصہ بالکل حقیقی تھا اور ان کی معاشی مشکلات بھی بہت شدید تھیں، لیکن سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ آخر ایک چھوٹا سا مقامی احتجاج اچانک پورے ملک میں کیسے پھیل گیا اور اس کا رخ حکومت گرانے کی طرف کیسے مڑ گیا؟ تو چلیے اس ذریعے کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب شروع کیسے ہوا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے معاشی بدحالی کی ایک چھوٹی سی چنگاری سے۔ اچھا، تو اس تجزیے کے مطابق 28 دسمبر 2025 کو جب لوگ سڑکوں پر نکلے نا، تو ان کا مقصد کوئی سیاسی انقلاب لانا نہیں تھا۔ نہیں، یہ خالصتاً روزمرہ کی زندگی کی جو ناقابل برداشت مشکلات تھیں ان کے خلاف ایک آواز تھی۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، یہ ہائپر انفلیشن کی صرف ایک جھلک ہے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی کی قدر ایک دم ختم اور قومی کرنسی کی حالت بس کاغذ کے ایک ٹکڑے جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ تجزیہ اس منظر کو استعمال کرتا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ حالات کس قدر خراب ہو چکے تھے۔ سوچیں، جب ایک روٹی خریدنے کے لیے نوٹوں سے بھرا تھیلا لے کر جانا پڑے تو پھر عوامی غصے کا ابھرنا کوئی حیرانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ تو یہ کوئی معمولی مظاہرہ نہیں تھا۔ تہران کے بازار سے جو آواز اٹھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے 100 سے زیادہ شہروں تک پھیل گئی، یہاں تک کہ قم جیسا مذہبی شہر جہاں کئی دہائیوں سے ایسی کوئی بے چینی نہیں دیکھی گئی تھی، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ معاشی بحران کیا راتوں رات پیدا ہوا؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ تو یہ تجزیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایران کی معاشی مشکلات کی جڑیں دراصل کئی دہائیوں پرانے بین الاقوامی دباؤ میں ہیں۔ یہ ٹائم لائن صاف دکھاتی ہے کہ ایران کی معیشت کیسے عالمی سیاست کے ساتھ ہچکولے کھاتی رہی ہے۔ 2015 میں JCPOA معاہدے کے بعد امید کی ایک کرن نظر آئی تھی، سب کچھ بہتر ہو رہا تھا، لیکن پھر 2018 میں امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا اور معیشت ایک بار پھر شدید دباؤ میں آ گئی۔ تو یہ JCPOA معاہدہ تھا کیا؟ آسان لفظوں میں ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرنے پر اتفاق کیا اور بدلے میں وعدہ تھا کہ اسے عالمی معیشت سے دوبارہ جوڑ دیا جائے گا۔ اس تجزیے کے مطابق اسی معاہدے کا ٹوٹنا موجودہ معاشی بحران کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم اور شاید سب سے متنازع حصے کی طرف۔ یہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عوام کے حقیقی غصے کو بعض غیر ملکی طاقتوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو اس ذریعے کے مطابق یہاں ایک نہیں بلکہ دو کہانیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک کہانی ہے عوام کی جو اپنی مشکلات کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی صورتحال کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کی تبدیلی کا ایک مبینہ منصوبہ بھی چل رہا ہے۔ یہ تجزیہ الزام لگاتا ہے کہ مظاہروں کا رخ جان بوجھ کر مہنگائی سے ہٹا کر انقلاب کی طرف موڑا گیا۔ کیوں؟ تاکہ صورتحال کو مزید پیچیدہ اور بے قابو بنایا جا سکے۔ اور اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ تجزیہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کا حوالہ دیتا ہے۔ اسے مظاہرین کے لیے کھلی بیرونی حمایت اور فوجی مداخلت کی دھمکی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ آخر کوئی بیرونی طاقت ایران میں حکومت کیوں تبدیل کرنا چاہے گی؟ اس تجزیے کے مطابق اس کا جواب عالمی سیاست اور خطے کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ تجزیہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس مبینہ منصوبے کے لیے ایک ممکنہ جانشین کا چہرہ بھی تیار ہے، ایک ایسا چہرہ جسے مغربی مفادات کے محافظ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ شخصیت کون ہے؟ ذریعہ اشارہ کرتا ہے رضا پہلوی کی طرف، یعنی ایران کے سابق شاہ کے بیٹے۔ اس تجزیے میں انہیں ایک ایسی شخصیت کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ایران کی موجودہ خارجہ پالیسی کو 180 ڈگری پر گھما کر اسے امریکہ اور اسرائیل کے قریب لے آئیں گے۔ تو اس حکومت کی تبدیلی کے مبینہ اہداف کیا ہیں؟ اس تجزیے میں ایک پوری فہرست دی گئی ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا، ایران، روس، چین اتحاد کو توڑنا، لیکن ان سب میں سب سے بڑا ہدف بتایا گیا ہے آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنا۔ ذرا سوچیں، دنیا کی کل تیل کی تجارت کا تقریباً 20% یعنی 5واں حصہ اسی تنگ سمندری راستے سے گزرتا ہے۔ تو اس ذریعے کا موقف یہ ہے کہ اس پر کنٹرول کا مطلب صرف مشرق وسطی نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت پر ایک زبردست اثر و رسوخ حاصل کرنا ہے۔ اچھا، تو آخر میں یہ تجزیہ ایران کے اندرونی حالات پر نظر ڈالتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ملک خود بھی کس طرح ایک گہری تقسیم کو شکار ہے، اور یہی تقسیم مستقبل کو اور بھی غیر یقینی بنا رہی ہے۔
देखें, ये चार्ट एक बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। ईरानी माशरा बिल्कुल भी यकराय नहीं है। एक तरफ लाखों लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तादाद हुकूमत की हिमायत में भी खड़ी है। बल्कि ये तज्जिया तो ये दावा करता है कि हुकूमत के हामी जलसों का हजम अक्सर बढ़ा रहा है। तो अगर हुकूमत बदल दी गई तो क्या होगा? इस तज्जिए में मुस्तकबिल की एक बहुत ही तारीख तस्वीर खींची गई है। इसका मानना है कि अगर मौजूदा हुकूमत को ज़बरदस्ती हटाया गया तो ईरान में इस्तेहकाम नहीं आएगा, बल्कि मुल्क एक भयानक खाना जंगी और टूट फूट का शिकार हो सकता है। बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल जैसी हमने लीबिया और शाम में देखी है। तो इस पूरे तज्जिए को समझने के बाद सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। एक ऐसा मुल्क